ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. اور قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہوں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے. اور پیارے اللہ جی آپ کا تعلق ہمیشہ خود سے اور قرآن سے مضبوط رکھے عافیتوں کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. جی اگر آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے تجوید سیکھنے کی نیت سے تو پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ بیسک کورس کر چکے ہیں تو آپ کو پورا قرآن مجید انشاءاللہ تعالی تجوید سے یہاں پڑھایا جائے گا اور ترجمے سے بھی انشاءاللہ. اور اگر آپ حفظ کی نیت سے اس ویڈیو کو کلک کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے یہاں پر حفظ بھی کروایا جائے گا. حفظ کروانے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیکنیک شیئر کرنا چاہوں گی کہ پیارے اللہ جی کے کرم سے آپ کسی بھی قرآن کلاس سے اگر کنیکٹڈ ہیں تو پیارے اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ پیارے اللہ جی سے بہت معافی مانگیں گے، بہت زیادہ استغفر اللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ اپنی زندگی میں استغفر اللہ شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی قرآن سے آپ کا تعلق نہیں کمزور ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے کرنا کیا ہے، حفظ کے لیے آپ نے اپنی نمازوں میں اپنے سبق کی دہرائی کرنی ہے. سورۃ الاخلاص کی جگہ پر آپ نے اس کو اتنی بار ریپیٹ کرنا ہے کہ پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی لینتھ سورۃ الاخلاص کی لینتھ کے ایکول آ جائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ نے ہر نماز میں اس کو ریویژن کرنی ہے. جو بھی آئٹم بار کا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پوری طرح سے آپ کو یاد نہیں ہوئی اس کو آپ ماشاءاللہ بار بار ریوائز کریں گے نماز کے دوران. اور تجوید کے اصولوں کا بھی دھیان رکھیے گا ماشاءاللہ. پیارے اللہ رب العزت آپ کی تجوید کو درجہ کمال تک پہنچا دیں اور آپ کی تلاوت کو صحت مند کر دیں عافیتوں کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. آپ کو ترجمہ اس طرح سے شیئر کیا جائے گا ماشاءاللہ کہ 3 کلر سے ہائی لائٹ ہوں گے الفاظ. جو الفاظ بلیک کلر سے ہائی لائٹ ہوں گے وہ والے الفاظ ہوں گے جن کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. ہم ان کو وہاں سے ریلیٹ کر کے آسانی سے یاد کر سکیں گے. اور قرآن پاک کے 65% الفاظ بلیک کلرز والے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوسری قسم کے الفاظ. دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو عربی زبان کے ہیں اور اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن ان کا چونکہ قرآن مجید میں 20% حصہ موجود ہے تبھی یہ بار بار کثرت سے پڑھے جانے کی وجہ سے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اور تیسری قسم کے الفاظ ہمارے پاس ہوں گے جو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ ہوں گے. ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہوگا، بس ان کو آپ نے فوکس میں لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے. وہ بہت ہی تعداد میں کم ہیں، صرف 15% الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جن کا ترجمہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے اگر آپ بلیک کلر کے الفاظ کو ریلیٹ کر لیں اپنی زندگی سے، بلو کلر کے الفاظ کثرت سے ماشاءاللہ استعمال ہوں گے تو وہ ویسے یاد ہو جائیں گے. ریڈ کلر کے آپ یاد کر لیں تو آپ کا قرآن فہمی کا سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی ووکیبلری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ بآسانی قرآن کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ماشاءاللہ اگر آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں تو وا کی ادائیگی آپ ماشاءاللہ سے سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پھر سے ایک دفعہ میں بتا دیتی ہوں، دیکھیں پراپر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے. وا جیسے ہم بالکل سیٹی کی آواز نکالنے کے لیے ہونٹوں کو گول کرتے تھے، پراپر گول. ٹھیک ہے. وا 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 نہیں پڑھنا، اوپر کے دانت نچلے ہونٹ کے اندر کی جانب نہیں لگنے چاہیے، تو بہت فوکس رہے. ٹھیک ہے. وا. اب آتے ہیں ماشاءاللہ ہا کی جانب.
ہا سینے کی جانب سے ادا ہوتا ہے، حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو وائبریشن محسوس ہوں گی۔ اور آپ ماشاءاللہ سے اس بات کا دھیان رکھیں، آپ یہاں پر اس بات کو ماشاءاللہ اپنی لرننگ کے لیے، اپنے مخرج کو درست نکالنے کے لیے یہ چیز اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ ویسے اس میں سانس جاری ہوتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم کا آپ کو فیس کرنی پڑے ماشاءاللہ سے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہا ہے اس میں ہم سانس اندر کی جانب لے کے جائیں گے، آپ کے حلق پر زور پڑتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، وہاں وائبریشن ہوں گی ہا۔ اور جب دوسرا آپ نکالیں گے وہ ہوگا ہا، اس میں واضح طور پر سانس باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے مخرج کو درست کرنے کے لیے نکال سکتے ہیں۔ یاد رہے جو ہا ہے اس میں بھی سانس باہر نکلتا ہے لیکن بہت کم مقدار میں وہ ہوتا ہے کہ آپ کہ جب اس کو نکالنے لگ جاتے ہیں تو آپ کا ہاں خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے آپ اپنے آپ پر فوکس اس طرح سے کریں کہ جو ہاں ہے یہ سانس اندر لے جانے سے نکلے گا، ٹھیک ہے، مخرج اس طرح سے آپ کا درست ہوگا۔ باقی صفات اس میں اور بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ابھی بیسک مخرج صرف درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس ٹرک کو اپلائی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر جو ہوتا ہے یہ 2 سیکنڈ تک کھینچا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو آلریڈی پتا ہوگا ہم پیچھے 3 قواعد سیکھ چکے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ جو الف مدہ ہوتا ہے وہ خالی الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر موجود ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، یائے ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو وہ یائے مدہ۔ تو یہاں پر کون سا قاعدہ موجود ہے؟ الف مدہ۔ تو کیا ہم یہاں پر 2 سیکنڈ کھینچیں گے الف مدہ کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے لام ساکن آ رہا ہے اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اس صورت میں ہم الف مدہ کو سکپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے وَحَازَل، وَحَازَل۔ زال کو نرمی سے ادا کرنے کے لیے آپ زبان کی نوک بالکل جو ٹپ ہوتی ہے اس کو دونوں اوپر نیچے کے جو دانت ہوتے ہیں ان سے باہر تھوڑی سی نکالیں گے تو زال میں سختی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر دیکھیں وَحَازَل، اب زبان کی نوک بھی فوکس میں، ہا کو 2 سیکنڈ کھینچا کھڑا زبر کی وجہ سے، آگے لام سے ملایا کیونکہ لام ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام میں ایسی شفٹ ہوتی ہے کہ آپ درمیان میں رکھ کے اس کو پڑھیں گے، نہ تو فوراً سے پڑھ کے ہم آگے بھاگ جائیں گے اور نہ ہی اس کو زیادہ سارا ٹائم دیں گے، درمیان میں رہتے ہوئے پڑھیں گے وَحَازَل۔ آگے با پر زبر ہے، اس کو منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، زبر کو ہمیشہ منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے۔ لام پر بھی زبر ہے تو ماشاءاللہ اس کو بھی منہ کھول کر ادا کریں گے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں اور حرکت کو بالکل بھی کھینچتے نہیں ہیں، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے وَحَازَل بَلَا ماشاءاللہ۔ نیکسٹ آپ دیکھیں دال کے نیچے زیر موجود ہے، زیر کی ادائیگی آپ جانتے ہیں کہ ہم نچلے ہونٹ کو پھیلا کر کرتے ہیں، بالکل منہ کی سائڈ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سملرلی لام آگے ساکن موجود ہے، وہ پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا وَحَازَل بَلَدِل، بَلَدِل۔ یہ باریک حرف ہیں ماشاءاللہ، حروف مستعلیہ خُصّہ، دوختن، قز، یہ 7 حروف کے علاوہ ہمارے پاس باقی حروف باریک ہوتے ہیں، ان کو ہم موٹا نہیں کرتے ماشاءاللہ سے۔ لیکن دھیان رہے کہ لام، الف اور را یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس لام اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کر رہا، تو اس لیے ہم یہاں پر لام کو باریک رکھیں گے وَحَازَل بَلَدِل آمین۔ آگے الف کے اوپر زبر موجود ہے تو الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت موجود ہوگی تو وہ حمزہ بن جائے گا، اور حمزہ حلق کے سینے کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر تو یائے مدہ، اور زیر کی ادائیگی نچلے ہونٹ کو پھیلا کر، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا وَحَازَل بَلَدِل آمین، آمین۔
دھیان رہے ہم حمزہ کی جگہ پر آئین کی آواز نہیں نکالیں گے، آمین ایسے نہیں پڑھیں گے، آمین۔ تو ان چیزوں کو آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو ترجمہ ہے ہمارے پاس وا اور ھذا اس البلد الامین امن والے شہر کی، اور اس امن والے شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں پیارے اللہ جی، انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ تو جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آگے بہت بھاری بات کی جانے والی ہے، تو اب آپ نے بہت محتاط ہو جانا ہے۔ پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں آپ سے عافیتوں کے ساتھ، اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے جو جنتوں کے زینے چڑھتے جائیں گے اور قرآن پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا شمار پیارے اللہ جی ان لوگوں میں کرے جو اپنے والدین کے لیے روز حشر باعث فخر ہوں گے، باعث نجات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب عافیتوں کے ساتھ، آمین۔